اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر ریاست بنگال سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بنگال کے تمام مدارس میں وندے ماترم لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ سیاسی اور مذہبی حلقوں میں اب ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ طلبہ میں حب الوطنی کو فروغ دینا ہمارا مقصد ہے، وطن کی محبت کو فروغ دینا ہمارا مقصد ہے۔ یعنی اگر وہ حکومت کا ماننا ہے کہ اگر وہ وندے ماترم پڑھیں گے تو ان کے دلوں میں وطن کی محبت آ جائے گی۔ ارے تم کو خود کو وندے ماترم پورا یاد نہیں ہے، امیت شاہ کو یاد نہیں ہے، نریندر مودی کو یاد نہیں ہے، تم کو خود کو یاد نہیں ہے۔ مسلمانوں نے خیر اس فیصلے کی زبردست انداز میں مخالفت کی ہے اور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سنویدھان کے خلاف بھی، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ اچھے سچے سیکولر ہندوؤں کو بھی، بلکہ میں چاہوں گا کہ جو کاکروچ جنتا پارٹی بنی ہے اس نے بھی اس کا وروध کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اصل مدوں پر دھیان دو، وکاس کے مدوں پر دھیان دو۔ یہ وندے ماترم پڑھنا، لازمی قرار دینا، اس سے ہمارے ملک کے وکاس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات کریں مسلمانوں کی تو مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابرین علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے تو ہم ان پڑھ رہنا پسند کریں گے، مگر توحید کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گے، اپنے عقیدے اور آستھا کے خلاف کوئی چیز کو منظور نہیں کریں گے۔ ریاست مدھیہ پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ 700 سال پرانی قدیم مسجد کمال مولا مسجد کو کورٹ نے مندر قرار دے دیا۔ جی ہاں، اب پچھلے ہفتے کورٹ نے مندر قرار دیا ہے، اب یہ پہلا جمعہ ہے آج، تو پہلی نماز جمعہ سے قبل سخت سیکیورٹی وہاں پر لگا دی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 1500 سے زیادہ پولیس اہلکار وہاں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے، یعنی امن کو آپ پہلے خود خراب کرو اور اس کے بعد میں امن برقرار رکھنے کی اپیل کرو۔ ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع دھاڑ میں واقع بھوج شالہ، جو اصل میں ہے کمال مولا مسجد، اب اس کمپلیکس کے حوالے سے ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد پہلی نماز جمعہ سے پہلے وہاں سیکورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، راگھو چڈھا جو نکلا چڈی، جی ہاں RSS کا پٹو اور پلو نکلا۔ جی ہاں، وہی راگھو چڈھا جس سے جنتا کو بہت امید تھی اور خوب اس نے محبت بٹورا تھا، مگر آخر میں پھر BJP نے خرید لیا اور گلے میں پٹا ڈال دیا۔ تو وہی راگھو چڈھا اب جو ہے سیاسی لیڈران پر کیے جانے والے تبصرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن راگھو چڈھا کی عرضی پر دلی ہائی کورٹ نے تبصرہ کمنٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ سیاسی لیڈران پر کیے جانے والے تبصرے، طنز یا تنقید یہ جمہوریت کا، سیکولرازم کا اہم حصہ ہے۔ ایکچولی مسئلہ کیا ہے کہ BJP کے خلاف یا BJP کے نیتاؤں کے خلاف یا مودی یا امیت شاہ یا یوگی آدتیہ ناتھ کی بیوقوفی کے خلاف اگر کوئی طنز کرے، تنقید کرے تو اسے دیش بھکتی کے خلاف دیکھا جاتا ہے، اسے غداری سمجھا جاتا ہے۔
कोर्ट ने कह दिया कि नहीं साहेब, सियासी लीडरान राजनीतिक लीडरों पर तबसरा, कमेंट, तनकीद, उनकी आलोचना, ये सेकुलरिज्म का, जमहूरियत का अहम हिस्सा है। ईद उल अजहा से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। आप जानते हैं कि कलकत्ता में यानी मगरबी बंगाल में जानवरों की कुर्बानी, बड़े जानवरों की कुर्बानी, गौवंश बोलो या जो भी है, इनकी कुर्बानी बड़ी धूमधाम से होती थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, फिर वहाँ के मुख्यमंत्री ने बड़े कड़े आदेश दिए, तो मुसलमानों ने भी कमाल कर दिया। मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर, इत्तेहाद दिखाकर बाकायदा वहाँ पर बड़े के जानवरों की कुर्बानी पर बैन लगा दिया। खुद मुसलमानों ने बायकाट कर दिया। अब मुसलमानों के बायकाट का असर यह हुआ जनाब कि हिंदू शेतकरी, किसान, गरीब हिंदू भाई रो रहे हैं, क्योंकि उनका सारा कारोबार, उनके घर के खर्च, उनकी बेटियों की शादियां, लेन देन इसी कारोबार पर होते थे। अब मुसलमानों ने बायकाट करके एक जबरदस्त तमाचा जड़ा है। लेकिन खैर, ईद उल अजहा से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि खुले में ज़बीह पर पाबंदी। ठीक है, गाय की कुर्बानी ज़रूरी नहीं, बिल्कुल ठीक है, ज़रूरी नहीं, लेकिन इससे पहले मुसलमानों ने ये ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से अब काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। मौलाना अरशद बद्दीन ने तो डायरेक्ट कह दिया कि भैया, गाय को आप माता मानते हो तो आपकी सरकार कितनी बेशरम है। जब गाय माता है तो उसको राष्ट्रीय पशु बना दो ना भाई, नेशनल एनिमल उसको बना दो। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, वो तो सिर्फ अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को और हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है, मुसलमानों को नहीं। मुसलमान का मसला छोड़ दो, क्योंकि बीजेपी के जमाने में बीफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा सबसे ज्यादा बड़ा है, और हुकूमत खुद बीफ एक्सपोर्ट से सबसे ज्यादा करोड़ों अरबों रुपये कमाती है। इसलिए मौलाना अरशद बद्दी ने भी दुखती रग पर हाथ रखते हुए कह दिया कि गाय माता को आप राष्ट्रीय पशु बना दो, ताकि ऑटोमेटिक सारे मसले, गौरक्षा, बेचारे कितनी जान पर खेलकर गौ माता की हिफाजत करते गौरक्षक, उनका भी टेंशन खत्म हो जाएगा। और सारे बूचड़ खानों को बंद कर दो। लेकिन बूचड़ खानों को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि बूचड़ खाने सब हिंदुओं के हैं, बड़े बड़े बूचड़ खाने, और करोड़ों रुपये इन बूचड़ खानों से हुकूमत को आते हैं। बीजेपी खुद बीफ एक्सपोर्ट का पैसा खाती है। चलिए नाज़रीन, एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, एक पुरअसरार वायरस जिसका नाम एबोला बताया जा रहा है। एबोला वायरस को लेकर हिंदुस्तान में अलर्ट जारी हो गया है। एयरपोर्ट्स पर, हवाई अड्डों पर सख्ती बढ़ी है, और मुताअस्सरा मुल्कों से आने वालों की जांच होगी। हिंदुस्तान पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए खुसूसी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वजारत के मुताबिक अगर किसी मुसाफिर को बुखार, कमज़ोरी, सर दर्द, पुट्ठों में दर्द, उल्टी, दस्त, गले में खराश या बगैर किसी वजह के खून बहने जैसी अलामत महसूस हो, तो उन्हें इमिग्रेशन चेक से कबल एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर या हेल्थ डेस्क पर फौरन रिपोर्ट करना होगा। खैर, अभी हिंदुस्तान में तो फिलहाल कॉकरोच आया हुआ है, और ये कॉकरोच कमल को खाने की तैयारी कर रहा है। इसी वजह से कमल का फूल बड़ा परेशान हो चुका है, और कमल का फूल कॉकरोच के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कराने पर तुला है, क्योंकि कॉकरोच ने खतरनाक हमला कमल पर कर दिया है। यानी इस वक्त सबसे खतरनाक वायरस कॉकरोच कह रहा है कि बीजेपी है, मैं इसको खाकर दम लूंगा, ताकि मुल्क में अमन शांति आ जाए, मुल्क में बेरोजगारी खत्म हो जाए, मुल्क के युवा सुख शांति की सांस ले। नाज़रीन, आपको याद होगा रमजान के महीने में वाराणसी गंगा नदी में एक इफ्तार पार्टी का मामला सामने आया था कि उन्होंने इफ्तार पार्टी में बिरयानी खाई और हड्डियां वगैरह गंगा में फेंकी, तो गंगा अपवित्र हो गई। तो उस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि उन लोगों ने जो इसमें जिनको गिरफ्तार किया गया था, उन लोगों ने माफ़ी मांगी और कहा कि हम पूरी हिंदू बिरादरी से माफ़ी चाहते हैं।
وارانسی گنگا افطار کیس میں ملزم کو ضمانت مل گئی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ گنگا میں صرف چکن کی ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہے، گنگا میں لاشیں بھی بہی ہے اور نہ جانے گنگا میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے. اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں پوری ہندو برادری سے کہ اس چیز پر دھیان دیا جائے. اگر واقعتاً گنگا میاں سے پیار ہے، جی جیسے گائے ماتا سے پیار ہے، تو آپ گائے کو راشٹریہ پشو قرار دینے کے لیے ارشد مدنی کا ساتھ دیں اور حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ گائے کو راشٹریہ پشو بنا دیا جائے. ایسے گنگا میاں سے پیار ہے تو پھر آپ کو یاد ہوگا بی جے پی نے 2014 میں نعرہ لگایا تھا کہ گنگا صاف کر دی جائے گی، لیکن گنگا صاف نہیں ہوئی ہے. اب جنہوں نے گنگا کو صاف نہیں کیا 12 سالوں میں، تو آپ اس پارٹی کو صاف کر دیں. یہ سب سے زیادہ گنگا میاں سے پیار ہوگا. آئیے ناظرین، بی جے پی وی ایس سی جے پی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی بمقابلہ کاکروچ جنتا پارٹی. کاکروچ جنتا پارٹی کی مقبولیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. جی ہاں، 7 دنوں کے اندر 21 ملین سے زیادہ وہ لوگ آگے پہنچ گئے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی کمل کو وہ کھانے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ یواؤں کا غصہ ہے جو جین سے ثابت ہو سکتا ہے. جیسے دوسرے ملکوں میں تختہ پلٹ کیا یواؤں نے، یہی کاکروچ جنتا پارٹی میں شامل بے روزگار یوا جن کا مذاق تم نے اڑایا، جن کو پکوڑے تلنے کا تم نے مشورہ دیا اور نہ جانے کیسے کیسے ان کو بے روزگار کر کے آتم ہتیا کرنے پر مجبور کیا، اب وہ یوا جاگ چکے ہیں اور انہوں نے کاکروچ جنتا پارٹی کو سپورٹ شروع کر دیا ہے. اب بھارتیہ جنتا پارٹی ہر ایک پر پابندی لگا دیتی ہے. اب انہوں نے کاکروچ جنتا پارٹی کے ایکس اکاؤنٹ کو بند کروا دیا بھارتیہ جنتا پارٹی نے. مگر انسٹاگرام پر کاکروچ جنتا پارٹی کی مقبولیت میں دھماکہ خیز اضافہ ہو گیا اور انسٹاگرام پر بی جے پی سے بھی آگے نکل گئی ہے کاکروچ جنتا پارٹی. ناظرین، نیٹ پیپر لیک معاملے میں بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، راجستھان سے ہمارے رپورٹر مولانا عبدالقیوم فلاحی نے بتایا کہ راجستھان کی راجدھانی جے پور میں نیٹ پیپر لیک معاملے کو لے کر کانگریس کے پد ادھیکاریوں نے زوردار احتجاج آندولن کیا اور یہ آندولن بڑا زبردست تھا. پولیس نے مظاہرین پر واٹر کینن کا استعمال کیا، یعنی بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے ان پر واٹر کینن کا استعمال کیا. بڑی تعداد میں خواتین کارکنوں نے بھی احتجاج میں حصہ لیا. ایکچوئل میں نیٹ پیپر لیک معاملہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں لاکھوں بچوں کے ساتھ میں ان کے پیرنٹس، ان کے ٹیچرز کی، کروڑوں لوگوں کی محنتوں کا مذاق بھارتیہ جنتا پارٹی اڑا رہی ہے. 56 انچ کا یہ سینہ، جب اس کو الیکشن جیتنا ہو تو بنگال میں یہ پوری فوج اتار دیتا ہے، لیکن یہ ایک پیپر پورے ملک میں لیک ہونے سے بچا نہیں سکتا. یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں بچوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. اس لیے یواؤں نے غصے میں آ کر کاکروچ جنتا پارٹی بنائی ہے. خیر، جے پور میں نیٹ پیپر لیک معاملے کو لے کر زوردار احتجاج ہوا ہے. ہمارا یہ آندولن، ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جن لوگوں کو پیپر لیک معاملے میں پکڑا گیا ہے ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے اور سخت سزا اس لیے دی جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی ہمت لیک کرنے کی نہ کر سکے، کیونکہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں سے، کروڑوں پڑھنے لکھنے والے بچوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. اور بھارتیہ جنتا سرکار پارٹی میں ان 10 سالوں میں 99 سے زیادہ پیپر لیک ہوئے ہیں، ریلوے سے لے کر میڈیکل تک. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ریاست مہاراشٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2 دن پہلے خبر آئی تھی کہ شندے اور ادھو جی ٹھاکرے کے تعلقات کچھ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے بی جے پی کے خیمے میں کھلبلی مچ گئی تھی، لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ مہایوتی یعنی بی جے پی سرکار اور بی جے پی گٹھ بندھن میں کارپوریشنوں اور سرکاری اداروں کی تقسیم کا فارمولہ طے ہو گیا. بی جے پی کو سب سے بڑا حصہ ملا ہے، شیو سینا اور این سی پی کے درمیان بھی حصے داری پر اتفاق ہو گیا. یعنی شیو سینا شندے بی جے پی کے ساتھ میں، ایسے ہی این سی پی اجیت پوار گٹ بی جے پی کے ساتھ میں. تو ان کو کتنا کتنا حصہ ملے گا
اس پر دونوں نے اتفاق کر لیا ہے. یعنی بی جے پی ان دونوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہ رہی ہے، کیونکہ شندے سر کا یا اجیت دادا پوار کا گٹ سر کا بی جے پی کی سرکار دھڑام سے گر جائے گی. لیکن خیر، گرنے کا بھی خدشہ اور ڈر تو ستا رہا ہے، کیونکہ ابھی خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ اجیت دادا پوار این سی پی گروپ کے 22 ودھایک 22 ایم ایل اے شرد پوار کے کنیکشن میں رابطے میں ہیں. سنیترا پوار کی قیادت اور پارٹی کے مستقبل پر سیاسی حلقوں میں بحث تیز ہو گئی ہے. یعنی اجیت دادا پوار کے 22 ایم ایل اے اگر شرد پوار جی کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر بی جے پی کو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، عید الاضحیٰ کا تہوار بالکل قریب ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی جنتا پارٹی اور بھارتی جنتا پارٹی کے جتنے پالتو نیچے کے یوں سمجھیے کہ گنڈے ہیں، گورکشا کے نام پر جو گنڈا گردی کرتے ہیں، موب لنچنگ کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے بے قصور مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے اور ان کے جانوروں کو لوٹ لیا جاتا ہے. ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور بنگال میں آپ جانتے ہیں کہ ابھی بی جے پی کی سرکار بنی، جی ہاں، اور بھی الگ الگ اسٹیٹس میں تو زیادہ تکلیف آ رہی ہے. تو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی، ہند کے مسلمانوں کی سب سے بڑی سنگٹھن جو مجاہدین آزادی اور سوتنتر سینانیوں کے سنگٹھن ہے اور مسلمانوں کا ہند میں بڑا پلیٹ فارم ہے، جمعیت علماء ہند. تو جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی نے، یعنی جمعیت علماء ہند نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانان ہند کو مشورہ دیا ہے. اس مشورے کو غور سے سنیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں. جمعیت علماء ہند نے کہا ہے کہ اسلام میں قربانی کا کوئی بدل نہیں، یہ ایک مذہبی فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہے. اس لیے جس پر قربانی واجب ہے اسے ہر حال میں یہ فریضہ ادا کرنا ہے. یعنی قربانی کا کوئی بدل نہیں. جو آج کل لوگ مشورہ دے دیتے ہیں کہ اس پیسے کو یہاں لگا دیا جائے اللہ خوش ہوگا، تو یہ سب بے وقوفی والے مشورے ہیں. اگر آپ صاحب حیثیت مسلمان ہیں تو آپ ضرور قربانی کریں، لیکن جمعیت نے کہا ہے کہ قربانی کرتے وقت حکومتی ہدایات، یعنی حکومت کا جو آدیش ہے اس کی مکمل طور پر پاسداری کریں. جو جانور بین ہیں، ممنوع جانور، ان کی قربانی سے بچیں، بالکل نہ کریں، چونکہ مذہب میں اس کے بدلے دوسرے جانور کی بھی قربانی جائز ہے، کالے جانور کی بھی قربانی جائز ہے. اس لیے کسی بھی فتنے سے بچنے کے لیے اس پر اکتفا کیا جانا بہتر ہے. اور دوسرا مشورہ یہ کہ ذبیحے کی، قربانی کی کوئی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں. اور کہا ہے کہ اگر کسی جگہ شر پسند عناصر یعنی گورکشک کالے جانور کی قربانی سے بھی روکتے ہیں تو کچھ سمجھدار اور بااثر لوگوں کے ذریعے انتظامیہ حکومت کو اعتماد میں لے کر قربانی کی جائے. اگر پھر بھی خدا نخواستہ اس مذہبی واجب کو ادا کرنے کا کوئی راستہ نہ نکلے تو جس قریبی آبادی میں کوئی دشواری نہ ہو وہاں قربانی کرائی جائے. لیکن جس جگہ قربانی ہوتی آئی ہے اور فی الحال دشواری ہے وہاں کم از کم بکرے کی قربانی ضرور کی جائے اور انتظامیہ کے دفتر میں اندراج بھی کرا دیا جائے تاکہ فیوچر میں مستقبل میں کوئی دشواری نہ ہو. صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھیں، خاص خیال رکھیں. جانوروں کے فضلات گندگی کو سڑکوں، گلیوں اور نالوں میں نہ ڈالیں بلکہ اس کو اس طرح دفن کر دیا جائے کہ اس سے بدبو نہ پھیلے. اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف اذیت نہ پہنچے. فرقہ پرست عناصر بھگوا ٹولی کی طرف سے کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور معاملے کی شکایت اپنے پولیس تھانوں میں درج کرائیں. مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے یہ مشورے مسلمانان ہند کو دیا ہے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ
چہرے کی جھائیاں داغ دھبے کالے پن سے ہیں پریشان تو پائے صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج مردانہ طاقت لیکوریا شوگر جوڑوں کا درد بواسیر خجلی بالوں کا جھڑنا وزن کم کرنا وزن بڑھانا تل مس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی دیش و ودیش سے کہیں سے بھی ہو دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں